تو دھیرے دھیرے انہوں نے ہمارے ملک ہندوستان کو اپنے غلامی کے چنگل میں پھنسا لیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا مرد مجاہد جو جاگا نواز سراج الدولہ تھے، اس لیے کہ ہندوستان اس سے پہلے سلطنت مغلیہ تھی، ہمارے ہاتھوں سے ہندوستان چھینا گیا تھا، ہمارے ہاتھوں سے ہندوستان چھینا گیا تھا، تو درد بھی ہمیں کو ہونا تھا سب سے پہلے، ہمیں سب سے پہلے درد ہوتا ہے، تو سب سے پہلا مرد مجاہد جو اٹھتا ہے نواز سراج الدولہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے انگریزوں کے خلاف برسر اقتدار کھلے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ نواز سراج الدولہ جاتے ہیں، انگریزوں کے خلاف جب لڑائی لڑتے ہیں، انگریزوں کو چھٹے چھڑا دیتے ہیں، انگریز ان سے پار نہیں کرتے، ان کے سب سے بڑا کمانڈر میر جعفر کو خرید لیتے ہیں۔ میر جعفر کو خریدنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ جب جنگ کا اعلان ہو، جب جنگ ہو رہی ہو، اس وقت نواز سراج الدولہ سے غداری کر کے اسے مروا دینا، ہم تو یہاں کا بادشاہ بنا لیں گے۔ میرے دوست تو یاد آئے سارے ہوا، نواز سراج الدولہ لڑائی کے لیے میدان کے اندر گئے، ان کے سب سے بڑا عجیب کمانڈر تھا، جو کہ سب سے بڑا کمانڈر تھا میر جعفر، نواز سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، غداری کر کے ان کو مارا دیتا ہے، نواز سراج الدولہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کی دھرتی پہ ایک مرد مجاہد، مرد قلندر، مرد قلندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی شمشیر کو اٹھاتے ہیں، انگریزوں کے خلاف برسر اقتدار ہوتے ہیں، انگریزوں کے چھٹے چھڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے مقابلہ نہیں کرتا ہے، ان کے سب سے بڑا عجیب کمانڈر تھا نواز سراج الدولہ، ٹیپو سلطان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا میر ساجد تھا، نواز سراج الدولہ کا کمانڈر میر جعفر تھا اور ٹیپو سلطان کا کمانڈر میر ساجد تھا۔ اس کو خرید لیتے ہیں، اس کو خریدنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ جب ٹیپو سلطان جنگ کے میدان میں آئے تو اس سے غداری کر کے ان کو لڑوا دینا، ان سے یہاں کی حکومت دے دیں گے، یہاں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ جب ٹیپو سلطان میں جاتے ہیں میدان جہاد کے اندر، ان سے لڑائی لڑتے ہیں تو میر ساجد جو ان سے غداری کر کے ان کو مروا دیتا ہے، ان کو شہید کروا دیتا ہے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی انگریز کی اپنی ہمت نہ ہوتی ہے کہ ٹیپو سلطان کے پاس آ کر کے ان کی لاش تک پہنچ جائے، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر یہ سلا بھی اتنی آسان ہوگی تو اٹھ کر کے زخمی شیر کی طرح ہم تیار کر دے گا۔ جب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تب انگریز آتا ہے، ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے، لوگوں سنو، آج سے یہ دیش ہمارا ہے، آج ہم دیش کے اوپر حاکم ہو چکے ہیں، کیونکہ ٹیپو سلطان کے جیتے ہوئے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اس دیش کو میرا دیش کر سکے۔ لیکن میرے دوست ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد ہمارا دیش جو ان کے غلامی میں بالکل جگڑ گیا، لیکن کسی کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارا دیش غلامی کی چنگل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن جب ہم سے چھینا گیا دیش ہے تو درد ہمیں کو ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے دہلی کے سرزمین سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جب فتویٰ دیا ہے، لوگوں ہندوستان کے باشندے کان کھول کر کے سن لو، ہمارا یہ دیش ہندوستان جو ہے انگریزوں کی غلامی میں آ گیا ہے، انگریزوں کی غلامی کی زنجیر میں جکڑ چکا ہے، آج سے ہمارا دیش دارالامن نہیں ہے بلکہ دارالحرب ہو چکا ہے، آج سے ہندوستان کے باشندے کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ لیکن میرے دوست صرف یہ فتویٰ لے کر گھر نہیں بیٹھے بلکہ دو سپوتوں کو تیار کیا، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، ہندوستان کے کونے کونے میں گئے، ہندوستان کے باشندوں کو اجاگر کر کے انگریزوں کے خلاف برسر اقتدار کھڑے ہو گئے۔ برسر اقتدار کھڑے ہونے کے بعد انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، انگریزوں سے لڑائی لڑنے کے بعد انگریزوں نے ہمارے اکابرین کو کہیں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہے، کہیں ان کو کہا کہ اندر ہی ڈالا ہے۔ ایک انگریز خود کہتا ہے، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس کو گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے، جب میں اندر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو کھڑے کرتے ہیں، ان کے کپڑے اتارتے ہیں، سامنے کڑاہ میں تیل کھول رہا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بس تم اس فتوے کی مخالفت کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہمارے اکابر نے اس فتوے کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے ان 40
پیاز لگے لے لیجو ہم فیس بک پہ دہلی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک ایسا کوئی درخت نہیں باقی گا جس پر ہمارے اکابرین کی لاشیں صحیح نہیں کہ ہمارے اکابرین کو سوروں کی شرانوں میں بند کر دیا جاتا تھا. تو ہمارے اکابرین نے اس دیش کی خاطر جانے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج بھی آپ جا کر کے دہلی کے انڈیا گیٹ پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں 95,000 مجاہدین آزادی کے نام لکھے مسلمانوں کے نام ہے. آج ہمیں سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ آپ وفاداری کا ثبوت دیجیے. آپ ہندوستان کو چھوڑ